السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. قد صح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت. محترم دینی بھائیوں، اسلام کے کل 5 رکن ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اسلام کے کل 5 رکن ہیں. اس میں پہلا شہادتین ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے، چوتھا رمضان ہے اور 5واں حج بیت اللہ ہے. اور چونکہ رکن اسلام میں پہلا رکن یہ شہادتین ہے، یعنی اس بات کی گواہی دینا، اس بات کا اقرار کرنا کہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ ہے، تمام قسم کی عبادتیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں، اور اس بات کا اقرار کرنا، اس بات کی شہادت دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں. جب آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی ضروری ہے، اور آپ کو اپنی زندگی اسلام کے مفاہیم اور معانی کو اسی طور پر سمجھنا ہے جس طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان کیا ہے. اور چونکہ میرے دوستو، ہمارے بر صغیر کے ماحول میں کچھ ایسے تصورات اور کچھ ایسے عقائد لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں کہ جن کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر دیکھا جائے تو وہ ثابت نہیں ہے. اس میں سے کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق من نور، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں. جبکہ اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح سے انسان ہوں. اور دوسری چیز کہ کفار مکہ جو آپ کی دعوت پر اسلام قبول کرنے پر ہچکتے تھے، ان کے جو اعتراض تھے، ان کے ذہن میں جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ یہ رسول کیسے رسول ہو سکتا ہے جو ہماری طرح سے بازاروں میں چلتا ہے، ہماری طرح سے کھانا کھاتا ہے اور ہماری ہی طرح سے ایک انسان ہے، تو یہ مخلوق یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ رسول تو کسی اور مخلوق سے ہونا چاہیے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور سے نہیں پیدا کیے گئے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، کہ تمام کے تمام لوگ تم آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ تمام اولاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدم کے اولاد میں سے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نور سے پیدا کیے گئے ہوں؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نوری مخلوق نہیں ہیں، بلکہ آپ کی اصل آدم علیہ السلام سے ہے، اور آپ نور سے نہیں پیدا کیے گئے. اسی طریقے سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، غیب کی باتیں جانتے تھے. تو اس سلسلے میں بھی قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ غیب کی کنجی صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم کی وہ آیت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اور زیادہ اچھائیاں کرتا، اور مجھے اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہ لاحق ہوتی. میں تو صرف ایک ڈرانے والا اور ایک خوشخبری دینے والا ہوں. اور اگر آپ سیرت رسول کو پڑھیں تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دینی بھائیوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
کتنے ایسے واقعات آئے جو اس بات پہ دلیل ہیں کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اس میں سے اس یہودن عورت نے جو کھانے کی دعوت دی اور گوشت میں اس نے زہر ملایا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا تو اس سے آواز آئی کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول غیب کا علم جانتے، غیب کی باتیں جانتے، تو زہر کھانے کے لیے آپ اس یہودیہ کے ہاں نہ جاتے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر زنا کی تہمت منافقین نے، دشمنان اسلام نے لگائی۔ اللہ کے رسول پریشان تھے، حیران تھے، اس لیے کہ آپ کی عزت پر حملہ کیا گیا۔ آپ کو جب قرار و سکون ہوا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت برات آسمان سے نازل کی، ورنہ اس سے پہلے آپ پریشان تھے۔ تو اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے رسول کو پریشان ہونے کی ضرورت نہ ہوتی، بلکہ آپ شروع ہی میں کہہ دیتے کہ ہماری بیوی اس سے بری ہیں اور یہ منافقین اور دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ وہ ہماری عزت پہ حملہ کر رہے ہیں۔ غزوہ احد کا معاملہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں گئے، جنگ لڑی گئی، آپ کے دندانے مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، بلکہ 70 سے زائد 70 صحابہ کرام یہ آن کی آن میں شہید کر دیے گئے، اور جیتی ہوئی جنگ یہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے رسول پہلے ہی یہ تدبیریں اختیار کر لیے ہوتے، اور آپ تیر جو آپ کے اوپر آ رہی ہوتی وہ آپ کے اوپر نہ آتی، آپ کے چچا حمزہ شہید نہ ہوتے، اور جیتی ہوئی جنگ یہ شکست میں نہ تبدیل ہوتی۔ تو اس طریقے بے شمار واقعات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، بلکہ جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امور غیبیات سے خبر دی ہیں، وہ چیزیں بذریعے وحی کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے نازل ہوتے تھے، اور وحی کے ذریعے سے آپ کو چیز بتائی جاتی تھی، پھر آپ اس کی خبر دیتے تھے۔ اس لیے میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے انسان جس کا تصور اور جس کا عقیدہ یہ ہو، ذہن میں یہ بات بیٹھی ہو، اسے چاہیے کہ قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کو سننے کے بعد اپنے دل و دماغ سے اس تصور کو ختم کرے اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔